السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرفر۔ علی ظفر صاحب سینیٹر ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی خان صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے دروازے کھلے ہیں، لیکن کچھ لوگ نہیں ہوگا، اپنے لیے ہدایت نہیں مانگ رہا، پاکستان میں اتحاد کی خاطر کسی بھی وقت مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ بات تو کلیئر ہو گئی، پی ٹی آئی کا جو بیانیہ تھا کہ جہاں کسی سے بات چیت نہیں ہوگی، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہر وقت بات چیت کے لیے تیار ہے۔ جبکہ دوسری جانب پہ ایک بڑی اہم خبر انصار عباس صاحب نے کہا ہے کہ گنڈا پور کے اہم پیغام کے باوجود عمران خان نے مذاکرات کا راستہ چننے سے انکار کیا، اور ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بڑی تحریک وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کیا ایک بار پھر وہ تحریک شروع ہوگی اور اس کے بعد پھر وہی ہوگا جو اس سے پہلے ہم دیکھ چکے؟ اور ظاہر ہے گرمی شدید ہے، اس میں تحریک کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ پی ٹی آئی نے ظاہر اس پہ ضرور بات کی ہوگی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ بھارت کا بندوبست کر رہے ہیں، سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی روکیں گے۔ یہ بڑا اہم ایشو ہے، ان دونوں ایشوز پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی غلام علی صاحب، سابق کے ہیں، جے یو آئی صاحب کا تعلق ہے، بہت شکریہ۔ فردوس شمیم نقوی صاحب موجود ہیں، جی پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ پرویز سندیلہ صاحب بھی موجود ہیں، جی نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، معروف صحافی ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں انہیں بھی۔ حاجی غلام علی صاحب، آپ کے پاس میں آؤں گا سب سے پہلے کہ اس وقت اگر ہم سیاسی ہم آہنگی کی بات کریں وہ بھی بڑا ضروری ہے، اور اس وقت حکومت کا یا اسٹیبلشمنٹ کا کہہ لیجئے گراف بہت اوپر ہے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے اگر مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں، تو آپ بھی کیا یہ موقع بالکل بہترین موقع ہے اس وقت پی ٹی آئی کے پاس اور حکومت کے پاس بھی کہ جناب دونوں طرف سے ہاتھ بڑھائے جائیں اور ملک میں سیاسی ہم آہنگی بھی تاکہ ہو اور ملک آگے بڑھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک اہم موضوع ہے۔ دیکھیں اس وقت میرے خیال میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے یہ کہہ سکوں گا کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اس کو موجودہ بھارت کے ساتھ کشیدگی اور پھر جس طرح ماحول بنتا جائے اور جس طرح ہمارے کچھ دن پہلے جو واقعات میں ہیں، یہ ریاست کا تقاضا کرتی ہے دونوں طرف سے کہ ایک تو پی ٹی آئی سیاسی کارکن ہے اور پاکستان کے جتنے بھی ان کے چاہنے والے ہیں، ووٹ دینے والے یا جو بھی ہے وہ بھی پاکستانی ہے، اور ریاست بھی ریاست پاکستان ہے، حکومت بھی پاکستان کی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو لچک دکھانا چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی کہ وہ مذاکرات کا راستہ اپنائے، اور یہ جو احتجاج وغیرہ ہے اس حالات میں کہ ہمارا ملک ایک ملک کے ساتھ بالکل آمنے سامنے ہے، جنگ ہو رہی ہے، پانی بند کرنے کا سنتاس معاہدے کے خاتمے کی بات ہو رہی ہے، تو جتنی ذمہ داری دیگر سیاسی جماعتوں پہ آتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پر بھی اتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ریاست اور ریاست کے تحفظ کے لیے اپنے رویے میں لچک پیدا کرے۔ دوسری طرف حکومت کو بھی چاہیے، حکومت دیکھیں ایک پوری ریاست پہ حکومت کر رہی ہے، اور ان کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ حکومت کسی ایک سیاسی جماعت، آج پی ٹی آئی ہے کل کوئی دوسری جماعت ہو سکتی ہے، تیسری ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ رویے میں تبدیلی لائے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھ کر حکومت تینوں فریق بیٹھ کر یہ معاملہ حل کرائے کہ ہم دنیا کو پیغام دے کہ اس حالت میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، پاکستان کی قوم متحد ہے اور متفق ہے، اور یہ کام میں سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ہے۔ حکومت سیاسی جماعتوں کا ایک جرگہ بھی بنا سکتا ہے، ان سب کو سن بھی سکتا ہے، اور جو بھی مناسب فیصلہ ہو وہ اگر کیا جائے تو یہ ملک کے لیے، قوم کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ ایک مہنگائی، دوسری عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام، تو اس طرح یہ ریاست کو اگر ہم چلائیں گے مشکلات میں اضافہ ہوگا، بے روزگاری میں اضافہ ہوگا، نوجوانوں کا حکومت سے، ہم سب سیاسی جماعتوں سے توقعات وابستہ ہے، اور ہم نے ان کے توقعات کے لیے کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ہم آپس میں مشت و گریبان ہو۔ تو ہم
سب کو مل کر ریاست کو اس مشت و گریبان سے نکالنے کے لیے اپنا اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ بہت سی بات ہے جی، بالکل آگے بڑھنا چاہیے۔ فردوس شمیم نقوی صاحب، بہت سی بات کی حاجی غلام علی صاحب نے، اور اس وقت ضرورت بھی سی امر کی ہے کہ سب مل کر آگے بڑھیں، لیکن خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے دروازے کھلے ہیں، لیکن کچھ لو اور دو نہیں ہوگا۔ لیکن لیما خان صاحبہ نے کہا تھا جی گیو اینڈ ٹیک بھی ہو سکتا ہے، بتائیں ہمیں، اور اب بات کرنے کے اگر تیار ہوئے ہیں تو پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ گورنمنٹ سے بات کرنا چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ نے تو دروازے بند کیے ہیں۔ انہوں نے بار بار کہا ہے آپ سے کہ بھئی آپ سیاسی جماعت ہیں، سیاسی جماعتوں سے بات کریں۔ دیکھیں، بڑی واضح سی بات ہے کہ یہ جو موجودہ نظام ہے اس کے اندر ایک پارٹی وکٹم ہے، باقی پارٹیز بینیفیشری ہیں۔ جب آپ بینیفیشریز سے بات کریں گے تو وائی وڈ دے وانٹ ٹو گیو دی تھنگس بیک جو انہیں نے اللیگلی ایکسیپٹ کی ہیں؟ کامن سینس کی بات نہیں ہے۔ ہم لڑ کس چیز کے لیے رہے ہیں؟ ہم لڑ رہے ہیں آئین کی بالادستی کے لیے، کہ آئین پامال نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ماضی میں آئین کہیں پامال ہوا ہے، اس کے لیے آپ کسی بھی پینل کو بٹھا دیجئے، سب کو پتہ ہے کہاں کہاں آئین پامال ہوا۔ میں بے تحاشا دفعہ آپ کے پروگرام میں گنا چکا ہوں، ابھی کہتے ہیں تو ابھی بھی گنا دیتا ہوں۔ پنجاب کے پی کے اسمبلی 90 دن الیکشن نہیں ہوئے، آئین پامال ہوا۔ سینسس کا رزلٹ جس طریقے سے اپروو کیا گیا، آئین پامال ہوا۔ 90 دن میں قومی اسمبلی کے الیکشن نہیں ہوئے، آئین پامال ہوا۔ آپ نے لوگوں کے ہاتھ پیر موڑ کے 26ویں ترمیم ایک انکمپلیٹ سینٹ انکمپلیٹ اسمبلی سے پاس کروائی، آئین پامال ہوا۔ اور بھی بے تحاشا یہ، لیکن یہ موٹی موٹی بات ہے۔ جوڈیشری کے جو حالات ہو گئے وہ بھی اپنی جگہ دگرگوں ہیں، اور خود جوڈیشری بھی بول رہی ہے، ہم بھی بول رہے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پورا پاکستان اس بات پر متفق ہے کہ جمہوریت کو پروان چڑھنا چاہیے، اور سویلین حکومت جو ہے وہ سپیریئر ہونی چاہیے، اینڈ شوڈ ناٹ ٹیک ڈکٹیشن فرام دا آرمی۔ فوج ملک کے لیے، ملک فوج کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہم بھی، اور اب شہباز صاحب بھی، سیم پیج، وی آر آن دا سیم پیج والی کہانی چل رہی ہے۔ جبکہ جب نواز شریف صاحب تھے انہی نے ہر قسم کی بات کہی فوج کے بارے میں، لیکن میں سمجھتا ہوں فوج جہاں ضرورت ہے اس ملک کی، لیکن یہ بھی ضرورت ہے کہ جلد فوج کو اپنی آئینی حدود کے اندر محدود کرنا چاہیے۔ یہ حدود فوج نے کئی دفعہ چھلانگ لگائی اور اس سے ملک کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ اور اس فار وقت ایگزامپل پی ایم ایل اے، دو منٹ دے دیجئے بس علی سرور صاحب، پھر میں ختم کرتا ہوں۔ مشرف صاحب نے نواز شریف کو ہٹایا، نواز شریف صاحب نے انہیں بہت برا بھلا کہا۔ ضیاء الحق نے بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ گرائی، اس کے بعد بے نظیر نے انہیں بہت برا بھلا کہا۔ ایوب خان کو بھی ذوالفقار علی بھٹو نے بہت برا بھلا کہا۔ یعنی جمہوری قوتیں، جمہوری پارٹیز نے اور پاکستان نے من حیث القوم ماشاء اللہ کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے، اور جو پیچھے سے اب مینیپولیٹ کرتے آئے ہیں فوجی حضرات، میرے خیال سے پاکستان کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ ختم ہو۔ ان سب چیزوں پہ بات چیت کس سے کی جائے، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اس پہ میں پرویز نیلا صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی پوچھ لیتا ہوں۔ مجھے گفتگو آپ سن رہے ہیں، حاجی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ جی بات چیت ہونی چاہیے، فردوس شمیم نقوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی آئین پامال نہیں ہونا چاہیے، ملک کو آگے بڑھانا ہے تو پھر ان کو بھی واپس جانا ہوگا اپنے حدود اور قیود میں، آئین اور قانون میں جتنا ان کو کہا گیا ہے اتنا ہی کام کریں وہ۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں نقوی صاحب تو ہمارے سینئر ہیں، ہم ان سے سمجھتے ہیں، لیکن ان کے پاس تھا موقع، 3 ساڑھے 3 4 سال حکومت لی، یہ سارے کام کر لیتے، آئیڈیل ٹائم تھا، بجائے کہ وہ ساتھ بٹھانے کے، باس کہنے کے، ان کو بیرکوں میں جانے کا کہتے،
لیکن وہ کر نہیں سکتے تھے نا، کیونکہ وہ پھر اب میں بھی مثالیں دوں گا کہاں کہاں پہ آئین کی پامالی ہوئی، تو وہ ٹائم ضائع ہوگا کبھی. بٹ دیکھیں یہ تمام کے تمام وہ چیزیں ہیں جو اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے آپ بیٹھ کے کرتے رہے، اس سے کیا فرق پڑے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. دنیا کے ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے، پاکستان میں اس سے زیادہ ہے، ایکسٹرا ہے، آج بھی ہے، عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی تھا اور ماضی میں بھی رہا ہے. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کم ہونا چاہیے. لیکن رول کم ہونا کیسے ہے؟ آپ نے سیاستدانوں نے رول کم کرنا کیسے؟ اس کا ایک طریقہ کار ہے. ماضی میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب مل کر لندن میں بیٹھے تھے، اور اس کے بعد وہ کافی حد تک رول کم ہوا. نواز شریف صاحب کی دور حکومت میں وہ اپنی مدت پوری نہ کر سکے، نواز شریف صاحب، گیلانی صاحب بھی نہ کر سکے، لیکن وہ حکومتیں اپنی مدت پوری کر گئی، کیونکہ دونوں بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے حکومت ختم کرنے حق میں نہیں تھی. مطلب نواز شریف صاحب ججوں کو جو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اسلام آباد کے لیے مارچ کیا، ان کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، لیکن جیسے ہی وہ مسئلہ حل ہوا واپس آ گئے، حکومت کو کچھ نہیں کہا. لیکن پھر ایک سہارا ملا، آسرا ملا اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کی صورت میں. پھر جو ہوا یہ ایک بلیم گیم ہے. دیکھیں ناکامی اپنی ہے. مجھے ذرا ایک بات بتائیں فردوس، میرا بلکہ یہ اس پہ وہ بعد میں کمنٹ بھی کر لیں اگر ہو سکے تو. میں ان کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میں ایک استاد ہونے کے ناطے ان سے پوچھ رہا ہوں، پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی میں دونوں میں ملا کر جو ایم پی ایس کی تعداد بنتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ تقریباً 200 ہے. اور اسی طرح قومی اسمبلی میں بھی یہ تعداد 90 پلس ہے. یہ 290 لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان 3 اسمبلیوں میں. اب سندھ میں بھی 2-4 ہوں گے، کے پی کے میں بھی ایک آدھ ہوگا. اس کے بعد سینیٹروں کی تعداد ہے. جو منتخب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کی تعداد 350-400 بنتی ہے. آپ اس کو گنتی کر لیجئے گا. دیکھیں جس ملک میں 350 لوگ ایک جماعت کی طرف سے، ٹھیک ہے نا جی، وہ الیکٹ ہو کر اسمبلیوں میں پہنچے ہیں، ان کا رول کیا ہے، ان کا کام کیا ہے، ان کا لیڈر جیل میں ہے. کیا آپ نے کبھی 350-400، اگر یہ 350-400 لوگ اپنے اپنے حلقے سے 500-500 700، دیکھیں 4 لاکھ ووٹر ہوتا ہے ایم این اے کا، اور ایم پی اے کا 2 لاکھ کے قریب ہوتا ہے. اب اندازہ کریں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی حصے میں آتے ہیں وہ کروڑوں میں تعداد بن جائے گی. یہ 25 سے 30 لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے. یہی ان کی ناکامی ہے. یہ ٹوٹل اپنے اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، باہر علیمہ خان صاحبہ کیا کہہ رہے ہیں، ادھر سے گوہر ایوب صاحب کیا کہہ رہے ہیں، سامنے آ جائیں تو شیر افضل مروت کیا کہہ رہے ہیں. ٹائم ٹپا رہے ہیں، سارے آن بورڈ ہیں. دن کی روشنی میں عمران خان صاحب کے لیے 2-4-10 لوگ نعرے لگاتے ہیں، جیسے ہی شام ہوتی ہے یہ واپس جا کر پھر سب کے سب آن بورڈ ہو جاتے ہیں. یہ ٹوٹل حقیقت ہے سر. یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں. آن بورڈ ہے تو مطلب آن بورڈ حکومت سے، اسٹیبلشمنٹ سے علی سرور صاحب ہونا بھی چاہیے. یہ ریاست پاکستان ہے، یہ ملک ہے. کسی ایک شخص کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی پارٹی کا سربراہ ہو، اس کے لیے آپ اپنے ملک کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ یہ نعرہ نہیں لگا سکتا کہ فلاں صاحب ہیں تو پاکستان ہے. نہیں، ایسے لوگوں کو، یہ جو کسی ایک شخصیت کے لیے یہ کہہ دیں کہ اگر وہ شخصیت ہے تو پاکستان ہے، یہ غلط. یہ تو ظاہر ہے غلط. کوئی بھی کسی بھی شخصیت پرستی تو خیر الگ کہانی شروع ہو جائے گی. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں جی، ان کا رول ظاہر ہے محدود کیا جانا چاہیے. لیکن اچھی بات یہ کہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی صورت میں آج بھی رول تو موجود ہے. آج غلامی صاحب سے یہ رول کس طرح کم ہوگا سر؟ جی ایسا پھر یہ ان کا رول کس طرح کم کیا جائے گا؟ سیاسی جماعتیں ساتھ بیٹھیں گی تو ان کا رول کو کم کرنے کی کوئی بات ہوگی. اگر اچھائی میں رول کم کیا جائے اور تمام سیاسی جماعتیں متفق ہو، جس طرح آپ دیکھیں پارلیمنٹ کا بھی جو اختیارات لیے گیا، جب پارلیمنٹ اور تمام سیاسی جماعتیں متفق ہوئی تو اس کو اپنے اختیارات مل گئے. اور یہ ہونا چاہیے. دیکھیں 25 کروڑ عوام کے ملک میں جمہور کے فیصلے کو ماننا پڑے گا. اگر ہم نہیں مانیں گے تو آسان مزید مشکلات بڑھیں گی. بہرحال تمام سیاسی جماعتیں جو سینئر ہمارے پالیٹیشین ہیں ان کو اس پر سوچنا چاہیے، اور سوچ بھی رہے ہیں. جتنی بھی نجی محفلیں ہم بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہی بات ہوتی ہے کہ یہ رول کم ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر 25 کروڑ عوام اس کے پش پر ہو تو یہ اس رول سے زیادہ طاقتور ہوگا، نہ کہ جس طرح آج ہے. اگر اس طرح رول ہوگا تو پھر مشکلات بڑھیں گی. پبلک میں جو پبلک کی اوپینین ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. رول کو حاجی صاحب یہ رول دیتے تو سیاستدان ہی ہے نا، حکومتیں ہی دیتی ہیں، سیاسی جماعتیں ہی دیتی ہیں. بس اصل میں بات یہ ہے کہ حکومتیں تب دیتی ہے کہ
ووٹ ایک کو پڑتا ہے اور گنتا دوسرے کے لیے، تو اسی کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ چلتا ہی رہے گا سر، یہ کبھی ختم بھی ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ابھی دیکھو فوج بھی ہماری ہے، ملک بھی ہمارا ہے، اور حکومتیں بھی ہماری ہے. سب کو سوچنا ہوگا اس پر، ایسا نہیں ہو سکتا. تو سر اس کا آسان تو حل یہی ہے نا کہ آئین موجود ہے، جو آئین میں ہے بس وہی کریں. یہی بات ہے. تو بس انشاءاللہ سیاسی جماعتیں اگر اس پر سوچے گی تو ٹھیک ہو انشاءاللہ تعالی. کم دکان سے. اچھا، یہ جو تحریک کی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے، اور اسد غیثی صاحب فرما رہے تھے کہ مولانا صاحب کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں، تو اس حوالے سے کوئی رابطہ ہے آپ کا پی ٹی آئی والوں کے ساتھ؟ رابطہ تو ہم تو سیاسی جماعتیں اور پی ٹی آئی بھی سیاسی جماعتیں، اختلافات بھی رہتے ہیں اور مذاکرات بھی رہتے ہیں. ہمارے ماضی میں بھی پیپل پارٹی سے اختلافات تھا، مسلم لیگ سے تھا، کبھی این پی سے تھا، پی ٹی آئی سے تھا. سیاسی جماعتیں اپنے نظریے اور ایشو پر اختلاف بھی رکھتے ہیں اور اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں احتجاج سے پہلے اگر یہ اپنے تمام جتنے بھی ان کے سینئر لوگ ہیں وہ فیصلہ کر لے کہ ایک سیاسی جماعتوں کے ساتھ اسی طرح ایک مذاکراتی عمل پائے تکمیل تک پہنچائے اور تمام سیاسی جماعتیں ایک متفقہ لائے عمل دے دی تو اس میں بہتری ہوگی. اچھا، متفقہ طور پہ، یعنی کہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے اگر وہ تحریک چلاتے ہیں تو پھر وہ اکیلے ہی چلائیں گے؟ جو اپوزیشن کی بات ہو رہی ہے تو ہمارا جماعت کا موقف، مولانا فضل الرحمان کا موقف آج سے 6 ماہ پہلے بھی آیا تھا کہ سیاسی لوگ جیلوں کے لیے نہیں، عوام کے مسائل کے حل کے لیے. ہم تو اس پہ قائل ہیں. لیکن اس میں حاجی صاحب یہ بھی تو کہا ہے مولانا صاحب نے کہ بھائی حکومت کو بھی ظاہر نئے الیکشن جلدی کرا دیں، اس حکومت کو بھی آپ پتہ نہیں تسلیم کرتے بھی نہیں کرتے. حکومت کو تو دیکھو بحیثیت جمعیت علماء اسلام ہم نہ الیکشن کو مانتے ہیں نہ حکومت کو مانتے ہیں. سر نہ حکومت کو مان رہے ہیں نہ الیکشن کو مان رہے ہیں، تو پھر ان کے خلاف احتجاج کریں گے آپ نئے الیکشن کے لیے؟ احتجاج کر رہے ہیں، اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. سب سے زیادہ سخت بیانات، سب سے زیادہ جدوجہد جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے. ہم نے تو پہلے دن سے کہا کہ ہم الیکشن نہیں مانتے، اور 2018 میں بھی کہا تھا کہ الیکشن نہیں مانتے. سر یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو مسئلہ ہے. فیضان نقوی صاحب اب یہ بات کر رہے ہیں حاجی غلام نبی صاحب کہ جی ہم تو اس حکومت کو اور الیکشن کو بھی نہیں مانتے، لیکن وہ پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں ساری کھڑے ہو کے، مانتے تو نہیں ہیں ہم، لیکن تحریک نہیں چلا رہے فی الحال. تو وہ دیکھیں، پہلی چیز میں نے کہا تھا اور جو پرویز سندیلا صاحب نے اگزامپل دیا اس میں بہت فرق ہے. بے نظیر اور نواز شریف بیٹھے تھے جب دونوں وہ حکومت سے باہر تھے، اور یہ چارٹر آف ڈیموکریسی تھا ایک تھرڈ پارٹی کے پاس، بینیفیشری کوئی نہیں تھا. یہاں پیپلز پارٹی بھی بینیفیشری ہے اور پی ایم ایل این بھی بینیفیشری ہے. اس لیے اگر یہ دونوں اصولی طور پہ سمجھتے ہیں، جس طرح یہ 26ویں آئینی ترمیم لائے تھے، تو یہ ایک اور ترمیم لے کے آئے جس سے یہ فوج کے چاہے وہ گریجولی ہو ریسٹرکٹ کر دیں. اس سے کہ آفٹر آل 10ویں ترمیم آئین کی جو تھی اس نے 58(2)B کو اللیگل کیا، جس سے راستہ رک گیا، جس سے پی سی او ججز کیے گئے. لیکن جو دیکھا گیا اس دفعہ فیئر اینڈ فری الیکشن اس قوم کا خواب ہے، اور یہ خواب 1970 سے یہ قوم اپنی آنکھوں میں لے کے گھوم رہی ہے. آپ الزام کسی کو بھی ٹھہراتے رہے، مانا سارے الزامات پی ٹی آئی کی حکومت عمران خان پہ ہیں، لیکن یہ کس طرح بچیں گے کہ 1970 سے لے کے آج 2025 تک اگر تینوں پارٹیوں کو اختیار یا مین اپوزیشن پارٹی ہونے کا شرف حاصل ہو تو اس میں پی ٹی آئی کا کردار 3 سال کا ہے، صرف 3 سال کا کہ پورے وقت کا یا یہ حکومت میں رہیں دونوں جماعتیں یا یہ اپوزیشن میں رہے. حکومت میں کیا کہا سرور صاحب؟ میں نے حکومت میں یا اپوزیشن میں یہی تھے نا، 2 پارٹیاں تھیں. آپ سر نقوی صاحب میں نے کہا 2 ہی پارٹیاں تھیں نا، پیپلز پارٹی یا نون لیگ. یہی 2 پارٹیاں تھیں. تو اگر آج فوج اتنی پاورفل ہو گئی ہے،
جی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج فوج ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل رول پلے کر رہی ہے تو اس کی ذمہ داری زیادہ ان کے پاس آتی ہے. ابھی بھی ایس آئی ایف سی سے کیا تعلق فوج کا, ایگریکلچر سے کیا تعلق فوج کا, 6 کینال کے ایشو کے اندر زمینوں کی الاٹمنٹ کا کیا تعلق فوج کا, فورن پالیسی سے کیا تعلق فوج کا. ہر ڈیلیگیشن کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف کا ہونا ضروری ہے. کھڑے ہو کے سب کچھ کے لیے وہ کہتے لگتا ہے جس طریقے سے بیٹن دی جا رہی ہے کہ آقا کو 2 محکوم دے رہے ہیں. یہ نہیں لگتا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ پرائم منسٹر آف پاکستان وہ بیٹن دے رہے ہیں. ان ساری چیزیں سے یہ سمبولک ہے, ڈزنٹ میک اے ڈفرنس. فیلڈ مارشل صاحب بنے, یہ تو بڑی عزت افزائی ہے کہ وہ خود نہیں بن گئے, اور میں تعریف کرتا ہوں حافظ منیر صاحب کی. ایوب خان خود بن گئے تھے, بالکل. ادی امین بھی خود بن گئے تھے, فیلڈ مارشل سی سی بھی خود بن گئے تھے. تو اور دنیا کی تاریخ بھی رقم کر دی اس حکومت نے. دنیا کی تاریخ میں 5 گھنٹے کی اسکرمش کے اوپر جنگ بھی نہیں اعلان ہوا تھا, فیلڈ مارشل کا ٹائٹل دے دینا. ٹھیک ہے, خدا کے واسطے کچھ نہ کچھ اپنی پرائرٹیز صحیح رکھیے. بوٹ پالش کرنے کی کس انتہا تک جائیں گے یہ لوگ, یہ تو انہیں فیصلہ کرنا ہے. اچھا یہ تو نشان حیدر آئندہ کس کس کو دے دیں گے ہمیں یہ نہیں پتا. سر وہ تو شہیدوں کے لیے ہمیں یہ بھی نہیں پتا. اگر آپ اسٹینڈرڈ اتنے لوور کرتے جائیں گے تو ایک میٹرک پاس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دے دیجئے, اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں حکومت ہے. لیکن دنیا تو دیکھ رہی ہے کیوں اپنے ملک کا وقار کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اس سے کچھ چیزوں کو وقار بلندی ہوا ہوگا نا, نیچے تو نہیں آیا. سر علی سرور صاحب دیکھیے, اب آپ اس طرف لے کے جانا چاہ رہے. میں شخصیات کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں اسٹینڈرڈز کی. اچھا آپ جس کو چاہیں بتا دیں. میں اگر بات کا جواب ڈیٹیل میں دینے جاؤں گا تو میں نے آپ کو ایک اسٹینڈرڈ بتایا نا, 5 گھنٹے کی جنگ. چلیں اس پہ پوچھ لیتا ہوں, لیکن یہ خالصتاً حکومت کا فیصلہ تھا, انہوں نے تو نہیں کہا. کیا کہیں گے؟ جی اس لیے میں تو حافظ منیر صاحب کو مبارک کہ انہوں نے یہ فیصلہ سر مبارک بھی دی ہے, ساتھ میں پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 5 گھنٹے کی جنگ میں دے دیا. بہرحال سندیلہ صاحب. جی آواز پھر کٹ گئی ہے بھائی. سرور بھائی فرمائیے سرور بھائی, میں آپ کا سوال سننے کے انتظار کر رہا ہوں. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں سر, یہ اسٹیبلشمنٹ کی تو باتیں ظاہر ہے ہر سیاسی جماعت ایک پیج کا فخریہ اعلان کرتی رہی, اور اب بھی یہی ہو رہا ہے ایک پیج والا. لیکن اصل بات پھر وہی ہے کہ آئین تک محدود کرنا اور سیاسی جماعتوں کا جو بیسیکلی کردار ہے, جو اختیارات ہونے چاہیے, تو اس کے لیے تو ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے نا. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ کی پارٹی کے پاس اختیارات نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سے, اس لیے خان صاحب بات کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کی پارٹی مضبوط ہوگی تو آپ سے بات کر لیں گے. لیکن تو ہم نے تو منع نہیں کیا نا خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے. ہم کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ یا ہمارے کہنے سے اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے بات نہیں کرے گی, یا عمران خان جو ہے وہ نہیں کریں گے؟ دیکھیں آپ کے انڈر میں نہیں ہے سر, میں بتاتا ہوں نا, آپ کی حکومت کے انڈر میں ہی ہے نا سر. میں عرض کرتا ہوں, میری عرض سن لینا. دیکھیں یہی تو غلط ہے, اسی چیز کو تو غلط کہہ رہے ہیں. دیکھیں اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا نقوی صاحب 3.5 سال کی حکومت میں یہ جو کرتے رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر اس ملک کے ساتھ, اس پہ معافی مانگیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی ہے. غلطی تو بول رہے ہیں سندیلہ صاحب, یہ بات تو کی ہے انہوں نے. دیکھیں یہ بات تو انہوں نے پچھلے پروگرام میں کی تھی, لیکن پھر اچھا انہوں نے تو غلطی کر دی, تو آپ بھی وہی دہرا رہے ہیں کیا؟ علی سرور صاحب میرا مننا کیا اپنی اس غلطی پر قوم سے معافی مانگ رہے ہیں؟ عمران خان سمیت ان کی پارٹی اس قوم پر معافی مانگ رہی ہے. اگر تو انہوں نے معافی مانگی ہے باقاعدہ طور پر, ضابطہ طور پر جو انہوں نے کیا ہے, تو پھر اس کے بعد ان کو کسی دوسرے پہ انگلی اٹھانے کا بالکل جواز ہے, وہ یہ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں ابھی بھی وہ اپنے اسی دور حکومت کی تسلسل کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. ابھی بھی وہ سیاسی پارٹیوں سے بات نہیں کرنا چاہتے, جیسے کہ اس وقت 2019 میں اگر آپ کو یاد ہو جب ہندوستان نے حملہ کیا تھا تو باجوہ صاحب بیٹھے تھے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ. اس وقت حکمران عمران خان وزیر اعظم سیاسی پارٹیوں کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا, جنگ کے درمیان بھی نہیں بیٹھا تھا. لیکن آج بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں سیاسی پارٹیوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, میں فوج سے بات کروں گا.
اور دوسری طرف وہ فوج کا کردار بھی ختم کرنا چاہتے ہیں, فوج کا رول بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا. آپ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھیں. وزیر اعظم صاحب نے آپ کو اسمبلی کے فلور سے یہ پیشکش کی ہے. دیکھیں, کوئی بھی چیز زیرو سے شروع ہوتی ہے, وہ یکدم 99 سے شروع نہیں ہوتی. 100 تک لے جانے کے لیے آپ کو 1 2 3 4 یہ گنتی گننی پڑتی ہے. آپ لیس پہ کریں, بیٹھیں ان کے ساتھ, آپ کی نہیں مانی جا رہی دوبارہ بیٹھیں. اور یہ ہو نہیں سکتا نا سیاسی پارٹیوں کو آپ جب دنیا کو بتائیں گے دیکھیں جی ہم تو بیٹھ رہے ہیں, ہم نے تو یہ بھی کہا, لوگوں کو بھی سمجھ آئے گی نا. آپ ایک ہی لمحے میں کہتے ہیں کہ ہم بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے, ایک ہی لمحے میں کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ یہ نہ کرے وہ نہ کریں. آپ بھی تو دیکھیں نا آپ کر کیا رہے ہیں, خود بھی تو تھوڑا سا دیکھیں نا. کرنی بات اسٹیبلشمنٹ سے ہے, ہمارا ہاتھ آپ کو حکومت سے چاہیے, تو ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن سندیلا صاحب اب مسئلہ یہ ہے 350 اسمبلی موجود ہیں مختلف اسمبلیوں میں, وہ اسمبلیوں میں جا کے اپنا کردار ادا کریں. وزیر اعظم کے ساتھ نہیں بیٹھنا, اسپیکر کے ساتھ بیٹھیں, اسپیکر کے ساتھ نہیں بیٹھنا, کمیٹیوں کے ساتھ بیٹھیں اور اپنا مسئلہ وہاں پہ. اسمبلیوں میں بھی تو دیکھیے, اسمبلیوں میں بھی تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے نا. اسمبلیوں میں بھی پولیس والے آتے ہیں, گھس جاتے ہیں, اٹھا کے لے جاتے ہیں, حملہ آور ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں بھی تو ہے نا. اسمبلیوں کا وقار قائم کرنا تو ظاہر ہے آپ لوگوں کا کام تھا. حریم شاہ ناچ رہی ہے وہاں پر, حریم شاہ دفتر کا چیئر کر رہی ہے, کیا ہو رہا ہے اسمبلیوں میں؟ نہیں, حریم شاہ کا تو آپ فین ہیں ان کے, ٹھیک ہے, لیکن اس شو میں تو کم از کم اس کا ذکر فین نہیں ہوں نا, میں فین تھوڑی ہوں. اس شو میں کون سا یہ سعودی عرب میں شو چل رہا ہے, یا یہ مطلب کہ اس پہ کوئی سیاسی باتیں ہو رہی ہیں نا, سیاسی باتیں بیچ میں, آپ سیاسی باتوں بیچ میں جھکتے بھی کرنا چاہ رہے ہیں. آپ جھکتے نہیں کر رہا میں, کیا حریم شاہ طرح کی وہ جا کے چیئر لیڈ کر کیا ہو رہا ہے؟ بعض اسٹیبلشمنٹ کی ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کی, بیچ میں حریم شاہ, مطلب سر میں غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں سر, جو ہوا ہے وہی بتا رہا ہوں نا. تو اسمبلی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اسمبلیوں میں کیا ہو رہا ہے. اسمبلیوں میں آپ کو نہیں پتا جو حملہ ہوا تھا, جس طرح گھسے اندر آ گئے تھے, وہ آج تک پتہ نہیں چلا ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. کن کے ساتھ حملہ ہوا تھا, کون سا حملہ, کس کے ساتھ؟ اسمبلی کا بھول ہی گئے. فردوس نقوی صاحب, یہ دس ایم این ایز کو اریسٹ کرنے آ گئے. اچھا, عمران خان صاحب کے دور میں جب ہوا تھا وہ یاد ہے آپ کو, جو وہ مارا تھا پیٹا تھا, ان کی بات کر رہے ہیں آپ میرے خیال میں. اچھا, نون لیگ کے دور میں جو ہوا وہ تو دیکھیے یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ اپنے دور کا بھول جائیں, آپ اپنے دور کا بھول جائیں, تو پھر مانے نہیں. عمران خان کے دور میں آپ کے اوپر اسلام آباد میں آنسو گیس ہو تو وہ حرام ہے, ٹھیک ہے. آپ وہاں پر آنسو گیس سے مارے, واٹر کینک سے مارے, وہ حلال ہے. یہی تو پرابلم ہے, یہی تو فرق ہے. آپ خود بات چیت کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, ٹھیک ہے نا جی, کہ ہم نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, لیکن ملک میں جمہوریت چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں چاہیے. آنسو گیس اسلام آباد میں نہیں مارنی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں میں, لیکن پشاور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ماننا چاہیے. سر اس منافقت سے یہ جو سوال اٹھایا آپ نے سندیلا صاحب, یہ سب لوگ سوال اٹھا رہے ہیں پی ٹی آئی پر. نقوی صاحب اس کا بھی جواب دیجئے کہ آپ اسلام آباد میں آئے اور حکومت کا رویہ آپ کے ساتھ جو تھا وہی رویہ آپ نے اپنایا. پشاور میں پیپلز پارٹی کے ورکرز احتجاج کر رہے تھے کرپشن کے حوالے سے حکومت کے خلاف, تو وہاں تو آنسو گیس, شیلنگ, اتنی گرمی میں بے ہوش ہو گئے بہت سارے لوگ. اور اب دوبارہ اگر آپ احتجاج پہ آ رہے ہیں اور حکومت نے بھی وہی کیا, تو پھر آپ کہیں گے جی دیکھ لیجیے ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے. دیکھیں, پہلے چیز تو یہ کہ جس چیز کا پرویز سندیلا صاحب کمپیریزن کر رہے ہیں وہ دونوں چیزوں کا موازنہ نہیں ہو سکتا. ایک اسمبلی کے حدود کے اندر داخل ہو کے 10 ایم این ایز کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اور ایک ریڈ زون, دونوں کے احترام میں اور اس کی صورتحال میں جمہوریت میں بہت فرق ہوتا ہے. اب آئیے, کتنی ایف آئی آرز کٹی ہیں پشاور میں؟ ایک بھی نہیں. کتنی دفعہ ان سے کہا گیا کہ آپ ریڈ زون میں نہیں آئے, گولی چلائی نہیں. کتنے لوگوں کو گولی لگی؟ 26 نومبر کو صرف آنسو گیس چلائی تھی, گولی چلائی تھی. پمس کا ریکارڈ تو نہیں غائب کیا نا. وہاں پشاور کا جو ہاسپٹل ہے لیڈی ریڈنگ, وہاں کتنی لاشیں پہنچی, وہاں کتنے زخمی پہنچے. کیا پی 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 کے لوگ گئے اور انہوں نے وزیر اعلیٰ کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی کہ نہیں کٹوائی؟ ہماری ایف آئی آر کٹی, کیا موازنہ کرتے؟ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا فرض ہے. 9 مئی کو یہی پولیس نے ٹیئر گیس نہیں چلائی, نہ انہیں نے واٹر کینن چلائی, نہ انہیں نے بیریکیڈ لگائے, نہ انہیں نے دروازے بند کیے.
اور کہتے ہیں پی ٹی آئی نے کیا. پھر اگر یہی بات پیپلز پارٹی والے کر لیتے تو پھر ہوتا کہ یہ سو رہے تھے, انہی نے راستہ کیوں نہیں روکا, کیا ان کے پاس ٹیئر گیس؟ بھائی انتظامی امور یا تو ڈکلیئر ہی نہیں ریڈ زون. یہ ریڈ زون پشاور کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ڈکلیئر ہوا ہے, کیا یہ آدمی نے ڈکلیئر کیا ہے؟ یہ کس کے حکم پہ چلیے کہ نہیں آنے دیں گے؟ اس سے کہ اسی علاقے میں فوجی تنصیبات بھی ہیں. ڈبل اسٹینڈرڈ ہمارے ہیں کہ آپ کے ہیں؟ ہمارے تو نہیں ہیں. نقوی صاحب کیا جی سندیلا صاحب, کوئی گولی نہیں چلانے کا میں کہہ رہا ہوں کہ میں ہم نے تو ٹیئر وہ کہہ رہے گیسنگ کا ہیں بھی جی, حکم وہ نہیں. کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو گولی تو نہیں چلائی, جس طرح 9 کو ہوا, 26 کو ہوا, احتجاج ہوا, ایف آئی آر کٹی, ہم نے تو نہیں کہا. ہمیں تو آپ گولیوں سے مارتے ہیں. سن رہے ہیں نا آپ؟ میں 26 نومبر میں اپنے جو سینئر میرے جو سینئر ہیں نا, میں ان کو انہی کی بات میں جوابتا ہوں, کیونکہ گولی چلانے والے 26 نومبر کو بھی یہ خود ہی تھے اپنے لوگوں پر. تو وہاں پر یہ گولی کیوں چلائیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے ان کو پتا ہے وہ مدعا ان پہ پڑے گا. تو یہاں پر تو گولی اس لیے انہوں نے چلائی تھی, خود ہی چلا دی اپنے لوگوں پر. اور آپ کو پتا ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ گولیاں 26 کو انہوں نے ہی اپنے لوگوں پہ چلا دیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت نے چلائی تو جوڈیشل کمیشن اس لیے تو کہہ رہے ہیں بنا دیں. کمال کی بات ہے. ارے نہیں, جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے. مطلب یہ ہے کہ آپ علی ظفر سرکاری صاحب کو بزرگ ہونے کی حیثیت سے اس بات کا ایڈوانٹیج دے رہے ہیں کہ آپ نے باقی جو کیا ٹھیک کیا, لیکن گولی نہیں چلائی. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ہوا وہ ٹھیک ہوا ہے. میں نے یہ نہیں کہا, کے باوجود نہیں, وہ رویہ بتا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں رویہ دیکھ لیں ہمارا کیا ہے احتجاج کرنے والوں کے ساتھ, اور ان کا کیا ہے. رویے سے کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو جو مارا پیٹا ہم نے روکا ٹیئر گیس سے. میں تو ڈینائی نہیں کر رہا ٹیئر گیس سے, کرنا چاہیے تھا تاکہ لیکن وہ ایک ایڈمنسٹریٹو میجر ہے, وہ ایک ایڈمنسٹریٹو میجر ہے جو ہر حکومت کو کرنا چاہیے ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر. اگر عوام جو ہے ان کو کہا گیا تو مرکز میں یہی کام حکومت کرے تو وہ زیادتی ہے. نہیں جناب, آپ نے ایک پرامن پورامن کہاں سے ہے جو بندوقیں لے کر اپنے چوک ریڈ زون نہیں ہے. پورامن کہاں سے ہے سر؟ 26 نومبر کو جو لے کے آئے تھے دکھا دیجئے, جو مرنے کٹنے کے لیے آئے تھے, جو بشرا بی بی وہاں پہ خطاب کر رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے پٹھان بھائیوں پر یقین ہے, وہ یا تو ان کی لاشیں جائیں گی یا وہ خود واپس جائیں گے یا خان کو لے کے جائیں گے. یہ کون سے پرامن لوگ تھے سر؟ کیا بات کرتے ہیں سر آپ؟ کس طرح کے پرامن لوگ تھے؟ کیا وہ پرامن لوگ تھے؟ لاشیں تو کون سے بندوقیں نظر آ رہی ہاتھوں میں؟ یہ جب مکمل کرنے مجھے بتا دیجیے گا. نہیں میرا مکمل ہے سر, آپ مجھے بتا دیں. بشرا بی بی کا خطاب ہے, وہ چلائیں ٹی وی میں, انہوں نے جو خطاب کرتی رہی وہ بتائیں لوگوں کو وہ کیا کہتی رہی ہیں, کیسے پرامن لوگ تھے وہ. جی نقوی صاحب. جب دیکھیں بڑی سیدھی بات ہے, جو بات یہ کہہ رہے ہیں وہ دکھائیں بندوقیں جو لڑائی جاری تھی. اس سے پہلے سنجانی میں آئے, اس سے پہلے 4 اکتوبر کو آئے, کتنی گولیاں چلائیں ہم نے. یہ تو کہتے ہیں کہ مراد سعید موجود تھے 1500 آدمیوں کے ساتھ. ایک بندوق دکھا دیں پورے 3 دن کی فوٹیج میں, 3 دن کی فوٹیج میں لوگوں کے ہاتھوں میں کوئی کلیشنکوف دکھا دیں, کوئی رائفل دکھا دیں جس کی گولی سے لوگ مرے. اور کیا وہ گولی سرکاری ایشو ہے یا یہ پرائیویٹ ایشو ہے؟ اگر سرکاری ایشو کی گولیوں سے مرے تو یہ بتا دیں وہ سرکاری گولیاں کہاں سے آئیں اگر ہم نے چلائی. کیا ان کی مال خانے میں سے ان پہ چوری ہوئی ہے؟ یہ بتا دیں کتنے ٹیئر گیس چلائے شیلینی نے. نقوی صاحب آپ بھی موجود تھے, ساری چیزیں آپ بھی موجود تھے اسلام آباد میں. یہ مسئلہ جو ہے بڑا شدید ہے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. انسانی لاشیں اور انسانی خون کے اوپر پرویز سندیلا صاحب مسکراتے ہوئے یہ باتیں کرتے جا رہے ہیں. خدا بھی اوپر ہے اور ایک دن یوم آخرت بھی ہے. سر کتنے لوگ آپ کے اس میں مارے گئے تھے جو بعد میں کلیم بھی کیا آپ نے, وہ تعداد آگے پیچھے ہوتی رہی, اس پہ بھی حکومت نے بڑے سوال اٹھائے.
کیونکہ یہ بڑی ایک اس پہ جائے جوڈیشل کمیشن بنتا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا. اب دونوں طرف سے الزامات تو ہوں گے, لیکن کیا اس طرح بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے؟ کیونکہ جو آج علی ظفر صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ جی پارٹی لیڈرشپ تحریک کے لیے تیار ہو جائے. خان صاحب نے کہا ہے 5-6 دن میں لائحہ عمل دیں گے. تو 5-6 دن لائحہ عمل دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد پھر پورے پاکستان سے کارکنان آپ کے اسلام آباد کے آ نہیں پائیں گے, یا اس بار کچھ چینج ہے پروگرام آپ کا؟ جو دیکھیے, ہمارے احتجاج کرنے کے مختلف طریقے ہیں. ہم نے اسلام آباد کب آنا ہے یہ ہم اس وقت آپ کو نہیں بتائیں گے, لیکن احتجاج اب ہر شہر میں ہوگا, ہر گاؤں میں ہوگا, ہر قریے میں ہوگا, ہر گلی میں ہوگا, ہر محلے میں ہوگا, ہر دیوار پہ ہوگا, ہر شخص کرے گا. اور اسلام آباد کی جانب بھی مطلب لوگ تو آئیں گے نا, کیونکہ مارگلا پہ کہہ رہے ہیں جو ولیج بنایا جائے گا وہ ٹینٹ لگا کے وہاں تیاری ہوگی مارگلا کے پہاڑوں میں. سر دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا سر, وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ یہ جو جس قسم کی چیزیں کرتے ہیں نا, یہ نقوی صاحب اگر جتنے سینئر ہیں نا, یہ اپنی قیادت کو سمجھائیں نا کہ دنیا کی ہر بڑی لڑائی کا فیصلہ بھی اینڈ آف ڈے پہ کسی ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہوتا ہے, مذاکرات سے نکلتا ہے حل. بالکل مذاکرات سے نکلتا ہے. لیکن جس قسم کی یہ ہر گلی, ہر قریہ, ہمارے کالج دور والی تقریریں جو ہیں وہ ابھی تک ہمارے بڑے بھائی نقوی صاحب بھولے نہیں ہیں. اس قسم کی تقریریں کرنے سے تھوڑی ہو گیا. خان کی تو یہ دن بدن قید بڑھاتے جا رہے ہیں, 14 سال سے یہ 28 سال کروا دیں گے اس قسم کی تقریریں کر کے. یہ تو اپنی پارٹی کو, سینئر قیادت کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اس کا سیاسی طور پہ کیا حل ہے, جس سے نہ تو اس ملک کو کوئی حرج ہو, نہ اس ملک کا کوئی نقصان ہو, نہ. اب دیکھیں نا ماشاءاللہ ایک گھنٹے کا شو ہے ہم نے عمران خان پر کیا ہے, دیکھیں کتنی بڑی بات ہے عمران خان. اور اگر اس سے بھی اس کے کوئی حل نہ نکلے, اس سے بھی ان کے لیے کوئی بہتری کی گنجائش نہ نکلے, تو پھر میں اور آپ کیا کریں اس پہ؟ دیکھیں اینڈ آف ڈے پہ آپ کو حکومت کے ساتھ مذاکرات ہی کرنی پڑیں گی, یہی آپ کی جیت ہے اور یہی عمران خان کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. اور اگر اس بات پہ وہ اڑے رہے کہ میں نے گلیوں میں, کریا میں, گلی محلے, اوپر نیچے پروٹیسٹ, کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑے گا؟ کیا عمران خان کی حکومت ان دھرنوں سے ختم ہوئی تھی؟ مولانا فضل مان صاحب دھرنے لے کے آئے, کسی کی حکومت ختم نہیں ہوئی سر آج تک. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, تو یہی تو عرض کر رہا ہوں سر. اب دیکھیں علی سرور صاحب, لوگوں نے بھی ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیا ہے. اچھا اس میں لیکن سندھیلا صاحب, ان کو یہ لگتا ہے, خان صاحب اگریسو اس لیے, ہمیں یہ لگتا ہے ان کی سیاست دیکھ کر کہ وہ شاید دباؤ ڈال کر ہو سکتا ہے مجبور کر دیں جی اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ بیٹھ جائیں ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے. حضور وہ اس پوزیشن میں نہیں رہے, کبھی کسی دور میں ہوا کرتے تھے, اب نہیں ہیں. لوگ باہر نہیں نکلتے, لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. پچھلے رمضان کی بنسبت اس رمضان میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سستی تھی. پچھلے رمضان کی بنسبت اس رمضان میں 2, 4, 5, 7 روپے بجلی سستی ہے. پچھلے رمضان کی بنسبت اس رمضان میں ہم نے اپنے سے 6 گنا بڑے ہندوستان کو دن میں تارے دکھائے ہیں. فوج کی پوزیشن بڑی مضبوط ہوگی اس ملک میں. اب یہ سب کرنے کے بعد تو کون سا پریشر, کس قسم کا پریشر عمران خان صاحب کا؟ ان کے بغیر تو لاہور, آپ دیکھیں ان کے بغیر تو کل لاہور قلندر نے ایون چیمپئن ٹرافی جیت لی ہے. دعویٰ کیا جا رہا تھا جب تک خان صاحب کا ہاتھ نہیں, کوئی جیتے گا نہیں. دیکھیں ہمیں ان چیزوں سے آگے نکلنا چاہیے نا. عمران خان صاحب کے بغیر دنیا کا ہر کام ہو رہا ہے, اور پاکستان کی موجودہ حکومت, وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ حکومت پاکستان ہے, وہ عوامی حکومت ہے, جو بھی نام دے لیں آپ, وہ سارے کام کر لیں. مجھے ایک بات بتائیں, ہندوستان کے ساتھ کوئی ایک ملک کھڑا ہے اس وقت علی سرور صاحب؟ کسی ایک ملک کا بیان بتا دیں. آذربائیجان, قازقستان, وزیر آپ کا ترکی, آپ کا چائنا, سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کے اپنے لوگ مان رہے ہیں. راہل گاندھی نے کہا یہ تو اسمبلی میں کھڑے ہو کر راہل گاندھی نے کہا یہ ہمارے ساتھ آج کوئی نہیں ہے. کس بات پہ پریشرائز کر لیں گے؟ کیا ایسی مجبوری ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑیں گے؟ تو عمران خان کو اپنا رویہ بہتر کرنا پڑے گا, ریاست کے ساتھ, حکومت پاکستان کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور اس کے بعد خود بخود ہی چیزیں کھلیں گی. اور ہوگا کہاں سے؟ سیاسی لوگوں کے مل بیٹھنے سے ہوگا. یہ علی سرور صاحب یہ خوش ہوتے رہیں. سعودی عربیہ $60 بلین کا پیکس سعودی عربیہ کر لے, یہ خوش ہوتے رہیں. اور اس بات ایران چابہار کا پورٹ, اس بات پہ آپ خوش ہیں, اور اس بات پہ آپ کو بڑی خوشی ہے, اور یہ بتاتے ہوئے بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ایسی چیز جو پاکستان کے حق میں نہیں ہے. کمال ہے. 575 چیزیں پاکستان کے حق میں بھی ہوئی ہیں. جس شہر میں آپ رہتے ہیں, جس ملک میں آپ رہتے ہیں. اچھا اس پہ نقوی صاحب تو یہ تو بات یہ ہے کہ دباؤ ڈالنے کے لیے احتجاج ہوگا, ظاہر ہے اس کی رہائی تو نہیں ہو سکتی. تو پھر یہ جو جس طرح حکومت کا رویہ پہلے رہا ہے, اس بار بھی وہی ہوگا.
اچھا جی، بہت شکریہ فردوسی نقوی صاحب آپ کا، پرویز سندھیلا صاحب آپ کا بہت شکریہ. حاجی غلام علی صاحب بھی ہمارے ساتھ سابق گورنر کے PK موجود تھے، اور ہم بات کر رہے تھے جی خاص طور پر کہ آج بیرسٹر سینیٹر علی ظفر صاحب کا، انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے کہا ان سے بات چیت کے دروازے کھلے ہیں، اور کچھ لوگ نہیں ہوگا، اپنے لیے رعایت نہیں مانگ رہا، پاکستان میں اتحاد کی خاطر کسی بھی وقت مذاکرات کے لیے تیار ہو. اچھا، مذاکرات کے لیے تیار نہیں، کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ایک پرویز سندھیلا صاحب نے جو کہا، نون لیگ کا یہی موقف ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کچھ بھی کر لیں، آج نہیں تو کل بیٹھنا اپنے حکومت کے ساتھ ہے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے، حل وہیں سے نکلے گا. یہ نہیں ہو سکتا اور کہ ڈائریکٹ 99 سے گنتی کا آغاز کر دیں آپ، 0 سے شروع کرنا پڑے گا. بہت ساری باتیں، بہت سارا بیچ میں گیپ ہے، وہ فل ہوگا. آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے ساتھ جب بیٹھیں گے تو ہی بہت ساری باتیں، بہت سارے ہو سکتا ہے ڈھیل ملنا شروع ہو جائے بہت ساری چیزوں میں آپ کو. ادروائز آپ احتجاج پہلے بھی کیا ہے آپ نے، اب بھی کر دیکھ لیں. لیکن PTI اور خان صاحب عزیز ہیں کہ بہت جلد ایک تحریک شروع کرنے والے ہیں، 5-6 دن میں اس کا لاہ عمل کا وہ اعلان بھی کریں گے. آج تک اتنا ہی، اگلے پروگرام تک لیے ہمیں اجازت. مولانا کے